السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں بلال سلیم ایک نئی لیکچر سیریز کے ساتھ۔ ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے تنقید، اور تنقید میں ہم خاص طور پر تنقیدی دبستانوں کا مطالعہ کریں گے۔ تنقیدی دبستان میں آج ہم جس تنقیدی دبستان کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ ہے تنقیدی دبستان عمرانیات، کیونکہ یہ لیکچر خاص طور پر پیپرز کی تیاری کے حوالے سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور پیپر میں ہمارے پاس جو سلیبس ہے وہ ہے کہ عمرانیات کیا ہے، عمرانی دبستان سے کیا مراد ہے، مغرب میں عمرانی تنقید، مشرق میں عمرانی تنقید کا اجمالی جائزہ، اور کسی بھی ایک مشرقی ناقد کے ہاں عمرانی تنقیدی نظریات۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے لیکچر میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ عمرانیات سے کیا مراد ہے۔ عمرانیات انگریزی میں اسے سوشالوجی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سماجیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کو سب سے پہلے دنیا کے سامنے متعارف کروانے والا ایک فرانسیسی مفکر آگسٹ کامت ہے، جس کے نزدیک عمرانیات معاشرتی مذاہب کے علوم کا نام ہے۔ اسے ہم سماجی سائنس بھی کہتے ہیں، جس کے دائرہ کار میں آنے والے علوم کو انسانی علوم یا ہیومن سائنسز بھی کہا جاتا ہے۔ عمرانیات کی تعریف کرتے ہوئے ایلن سونج، ووڈ لیونسن اور ڈینا لکھتے ہیں کہ عمرانیات لازمی طور پر انسان کا معاشرے میں معروضی اور سائنسی مطالعہ ہے۔ اس میں ہم سماجی اداروں اور سماجی اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاشرے کا وجود کس طرح ممکن ہے، معاشرہ کس طرح عمل پذیر ہوتا ہے، اور معاشرہ کیوں کر قائم رہتا ہے۔ اس تعریف سے ہمیں جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ عمرانیات کا جو بنیادی موضوع ہے وہ انسان ہے، پھر اس کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے معاشرے کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کرنا اور معاشرے کی ظاہری ساخت اور افعال کا مطالعہ کرنا۔ یعنی عمرانیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف معاشرے کی موجودہ کیفیت، اس کے مسائل اور ان کا حل۔ عمرانیات میں جہاں معاشرے کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں وہیں پر ان مسائل کا حل بھی تلاش کیا جاتا ہے اور اسے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ عمرانیات زندگی کے تمام شعبوں سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اور اسی طرح ادب عمرانیات بھی اپنے مشترکہ موضوع انسان اور معاشرے کی بدولت آپس میں گہرا ربط رکھتے ہیں۔ معاشرہ ادب کی وجہ سے ہے اور ادب معاشرے کی وجہ سے ہے، یہ عموماً کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عمرانیات اور ادب کے اندر تعلق ہے، کیونکہ ان دونوں کا موضوع انسان و سماج ہے۔ بے شک طریقہ کار دونوں کے مختلف ہیں، کیونکہ سماجیات میں کل سے جز کی طرف اور ادب میں جز سے کل کی طرف سفر کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمرانیات اور ادب آپس میں گہرے مماثل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو عمرانیات کی تعریف سمجھ آ رہی ہوگی۔ سمپلی طور پر ہم اسے جو ہے 3 لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ عمرانیات سے مراد وہ مطالعہ جس کا موضوع خود انسان ہو۔ علوم کے علوم میں اس کا تعلق سماجی سائنس سے ہے۔ عمرانیات نے فلسفہ اثباتیت کو اپنایا اور اگست کامت نے اس اصطلاح کو دنیا کے سامنے متعارف کروایا ہے۔ سمپل سی ڈیفینیشن ہے عمرانیات کی۔ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے دبستان عمرانیات کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے کہا کہ ادب اور عمرانیات کے مشترکہ موضوع انسان اور معاشرہ ہے، تو لہٰذا اسی تعلق کی بنا پر ہمارے ہاں تنقید میں ایک دبستان آتا ہے جسے عمرانی تنقید کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی بارے میں تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیں کہ جیسا کہ عمرانیات کا موضوع سائنسی انداز میں معاشرے کا مطالعہ کرنا ہے، جس میں جذبات، اخلاقیات یا جماعت سے آزاد رہ کر معاشرے کی تفہیم کی جاتی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے، جبکہ تنقید ایک فن ہے، اور فن بھی ایسا جس میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی علم کے نظریات و تصورات کی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے۔ ادبی تنقید کی بات کی جائے تو ادبی تنقید وہ سائنس یا فن ہے جس کا تعلق موازنے اور تجزیے سے عبارت ہے، جس میں کسی بھی علم کی
کسی بھی علم میں موجود نظریہ تصور کی تشریح کرتے ہوئے اس کا مقام متعین کیا جاتا ہے۔ یعنی ادبی تنقید میں ہم ادبی کام کی وضاحت پیش کرتے ہیں، ادبی کام کی درجہ بندی کرتے ہیں اور ادبی کام کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ عمرانیت اور ادب کا تعلق یکساں ہے، اور اسی یکسانیت کی بنا پر تنقید میں بھی، کیونکہ ادب کی تنقید بھی لازمی ہے، تو لہٰذا تنقید میں بھی جب سماج اور معاشرے کے اوپر جو ہے بات کی جائے گی، معاشرے کی قدروں کے بارے میں بات کی جائے گی، تو اس کی تفہیم کے لیے ہمارے ہاں ایک نیا دبستان تخلیق ہوا، جسے کہ عمرانی تنقیدی دبستان کہا جاتا ہے۔ عمرانی تنقیدی دبستان کی تعریف ہم یوں پیش کر سکتے ہیں کہ وہ تنقید جو ادب کو سماج کے رشتوں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرے، اصلی مسائل، اقدار حیات، بدلتے ہوئے ذوق اور ان سماجی محرکات کا پتہ چلائے جو ادب کے پس پردہ کار فرما ہوتے ہیں۔ عمرانی تنقید کا موضوع نہ صرف فن پارہ بلکہ فنکار بھی ہوتا ہے۔ اس میں فنکار کا رہن سہن، پیشہ، طبقاتی احوال اور لوگوں کے ساتھ اس کے میل جول کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، کیونکہ فن خلا میں تخلیق ہونے کے بجائے اسی دور میں تخلیق ہوتا ہے جس میں فنکار خود موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں فنکار اپنی تخلیق میں اپنے سماجی محرکات کو پیش کرتا ہے، وہیں اپنے معاشرے کے مسائل کے جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہے، جس سے ادب میں سماج کی گہری تفہیم پیدا ہوتی ہے۔ عمرانی تنقید کے 4 اہم پہلو ہیں۔ ادب کا مطالعہ ایک سماجی دستاویز کے طور پر کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جمالیاتی قدروں کا خیال بھی رکھنا، فن پارے کے ساتھ ساتھ فنکار کا مطالعہ بھی کرنا، اور ان اداروں کا مطالعہ کرنا جو ادب کے سرپرست ہیں، کیونکہ یہ ادارے ادب کے موضوعات اور طرز بیان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ادبی ذوق کا تجزیہ، اس کے عوامل و محرکات کا مطالعہ، سماج پر اس کے اثرات کی نوعیت کا مطالعہ اور ان کا دائرہ کار، یہ عمرانی تنقید کے اصول و ضوابط ہیں۔ اردو ادب میں عمرانی تنقید کا بہتر شکل جو ہے وہ ہم ترقی پسندوں کے ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ترقی پسندوں کا نظریہ جو تھا، ویسے تو وہ ترقی پسندوں کا نظریہ جو ہے معاش ہے، مارکس کا فلسفہ ہے، اور مارکس کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی میں معاش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور عمرانی معاشیات ترقی پسند تحریک کا بنیادی موضوع ہے۔ اسی بنا پر جب ترقی پسند تحریک معاشیات کا بات کرتی ہے تو معاشرت کے ساتھ ساتھ زندگی کے اور دیگر موضوعات اور مسائل جیسے کہ معاشرتی ناہمواری، طبقاتی تفریقات، انسانی اقدار و حیات، معاشرتی ناانصافی، معاشرتی استحصال، ان تمام موضوعات کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ تو ادبی تنقید یا اردو تنقید میں جو عمرانیات کا بہتر شکل ہے وہ ہم ترقی پسند تحریک میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ترقی پسند تنقید نگاروں نے جو ہے اس میں بہت بہترین تنقید کی ہے۔